قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. جزاک اللہ خیر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے۔ الطیب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الف لام کے ساتھ الطیب۔ یہاں الف لام کے بغیر ہے، یہاں خبر کا سیاق ہے، اس لیے بغیر الف لام کے ہے۔ اللہ الطیب ہے اور یہاں خبر کا سیاق ہے، جیسے وہو سمیع البصیر اور ان اللہ سمیع بصیر، کہیں ال کے ساتھ اور کہیں بغیر ال کے۔ جہاں پر ال کے ساتھ ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا مقصود ہے، اور جہاں بغیر ال کے وہاں خبر دینا مقصود ہے، مراد اللہ کا نام ہی ہے۔ تو ان اللہ طیب، اللہ طیب ہے، الطیب ہے۔ طیب کا معنی پاک، اور نقائص سے پاک، عیوب سے پاک، کامل۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے اپنی ذات میں، طیب ہے اپنی صفات میں، طیب ہے اپنے افعال میں، جو بھی کام کرتا ہے، اور طیب ہے اپنے دین اور شریعت میں، احکام میں، جو اس نے احکام جو ہیں وہ بنائے، عطا فرمائے، وہ سب طیب ہے۔ ان اللہ طیب، بے شک اللہ طیب ہے۔ جب طیب ہے تو لا یقبل الا طیبا، وہ طیب ہی قبول کرے گا، کسی دھوکے میں مت رہنا، وہ طیب ہی قبول کرے گا، وہ قول ہو یا عمل ہو یا مال ہو۔ مال بھی طیب حلال قبول کرے گا، عمل بھی طیب جو نبی علیہ السلام کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو وہ قبول کرے گا، اور اقوال جو آپ بات کہیں، بات وہی قبول کرے گا جو شریعت کے میزان میں ہے۔ ہر بات قبول نہیں ہوتی، بلکہ جو بات شریعت کے میزان سے ہٹ کر ہو وہ مواخذے اور پکڑ کا سبب بن سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب بھی قبول کرے گا، قول بھی طیب، عمل بھی طیب، عقیدہ بھی طیب، مال بھی طیب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو وہ حکم دیا جو اپنے رسولوں کو دیا، اپنے مومن بندوں کو حکم دیا بالکل وہی جو رسولوں کو دیا۔ اس سے ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اور تمام مومنین اللہ کے مامور ہیں، جن پر اللہ کا حکم چلتا ہے، بلکہ پوری کائنات اللہ کا مامور ہے۔ رسول بھی اللہ کے مامور ہیں اور مومنین بھی اللہ کے مامور ہیں۔ اور دوسری مومنین کے لیے خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل قرار دیا کہ جو حکم اپنے رسولوں کو دیا وہی تم کو دیا۔ یہ رسول سب سے اونچا طبقہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کے لیے جو حکم منتخب کیا، ان کو ارشاد فرمایا، اللہ نے وہی تم کو دیا تمہاری خوشی کے لیے کہ اللہ نے تمہیں یہ تکریم دی۔ جس حکم کے قابل اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ نے اسی کے قابل تمہیں بھی قرار دیا۔ حکم کیا ہے وہ؟ پہلا حکم رسولوں کو فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہ حکم رسولوں کے لیے۔ اور مومنین کا حکم کیا ہے؟ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ حلال میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی، تمہیں روزی ہم نے دی ہے اس میں سے حلال کھاؤ۔ یعنی ایک ہی حکم ہے رسولوں کے لیے بھی،
مومنین کے حلال کھانے کا، حلال کھاؤ، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی دیا اور مومنین کو بھی دیا۔ آگے پڑھ لیں۔ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا ہے تاکہ اس کی مثال کے ساتھ یہ بات واضح ہو جائے۔ حدیث کا موضوع یہ ہے کہ حرام کمانے اور کھانے سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، چنانچہ اللہ رب العزت اسی لیے اپنے انبیاء کو، مرسلین کو اور تمام اہل ایمان کو حلال کھانے کا حکم دیا، حلال کمانے کا حکم دیا۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے یا حرام پیتا ہے یا حرام پہنتا ہے یا حرام سے اس کی غذا بنی ہے، اس کا کیا انجام ہے، کیا حکم ہے، وہ آگے ذکر ہو رہا ہے۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا ایک آدمی کا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اور اس کے بال خاک آلود ہیں، بلکہ اس کا جسم مٹی سے اٹا پڑا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے اور خاک آلود، اور جسم پر بھی گرد و غبار پھیلی ہوئی ہے، اور پاؤں بھی گرد و غبار سے اٹھے پڑے ہیں۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے آسمانوں کی طرف، اس طرح ہاتھوں کو پھیلا کر دعائیں کر رہا ہے، یا رب کہہ رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ یہ وہ بندہ، اور اصل امر واقع کیا ہے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، وغذی بالحرام، اور وہ حرام کی غذا دیا گیا۔ فأنى يستجاب لذلك، اس بندے کی دعا یا عبادت کہاں قبول ہوگی؟ اس کی دعا کہاں قبول ہوگی اور اس کی عبادت کہاں قبول ہوگی؟ اب دیکھیں یہ جس بندے کا ذکر ہے، اس کے پاس دعا کی قبولیت کے کتنے اسباب ہیں؟ ایک ہے یطیل السفر، لمبا سفر کر کے گیا، اور یہ بات معلوم ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی، دعوت المسافر مستجاب ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی۔ اور یہ لمبا سفر، یعنی سفر جتنا طویل ہوگا اتنا دعا زیادہ قبول ہوگی، کیونکہ لمبے سفر میں گھبراہٹ زیادہ ہوتی۔ آپ کی فلائٹ 2 گھنٹے کی ہو تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اور 20 گھنٹے کی تو کیفیت کچھ اور ہوگی۔ جتنا گھر سے دور ہوگے اتنا گھر کی یاد زیادہ آئے گی تو کیفیت کچھ اور ہوگی۔ تو طویل سفر مزید دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ تو ایک اس کا مسافر ہونا اور ایک لمبا سفر کر کے جانا۔ یہ حدیث سے اشارہ مل رہا ہے کہ اس سے مراد سفر حج ہو سکتا ہے۔ آگے کیا ہے کہ اس کا سر خاک آلود ہے، جسم بھی خاک آلود ہے، کپڑے بھی خاک آلود ہے، اور یہ ساری باتیں حج میں ہوتی۔ یہ دنیا میں سب سے جو طویل سفر ہے وہ حج کا، سب سے طویل سفر حج کا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے نا مدارک التنزیل میں، یہ محمد بن یاسین نامی ایک محدث بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک بابا جی بھی ساتھ طواف کر رہے تھے، تو ان کے چہرے کی نورانیت دیکھی اور ان کا طواف کرنا، ذکر کرنا، تو تعارف کرنے کو جی چاہا، تعارف ہوا، ساتھ ساتھ باتیں شروع ہو گئی۔ تو ان بابا جی نے بتایا کہ میں جب حج کے لیے گھر سے نکلا تھا تو پوری داڑھی اور پورے بال سیاہ تھے، اور اب تمہارے سامنے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے۔ یعنی کہاں سے نکلا اور کہاں سے ہو کر وہ بیت اللہ میں پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ تو یہ بیت اللہ کا سفر طویل ترین سفر شمار ہوتا ہے بعض بندوں کے لیے، تو یہاں طویل سفر کا ذکر ہے، وہ حج کی طرف اشارہ ہے۔ اور اشعث اغبر، یعنی سر بھی خاک آلود ہے، جسم بھی خاک آلود ہے، اور یہ کیفیت بندے کی عرفات کے میدان میں ہوتی۔ یہاں بھی حج کا اشارہ ہے، عرفہ کا میدان، بندہ
کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کے قریب آ جاتا ہے اور بندوں کو معاف کرتا ہے. تو قبولیت دعا کے کتنے اسباب بن گئے. سفر کی طوالت اور سر کر بدن کا خاک آلود ہونا، مانا اس بندے کو اور کوئی خیال نہیں، اور کوئی ہوش نہیں. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کبھی سر کو سنوار رہے ہیں، کبھی غترا سیدھا کر رہے ہیں، کبھی کوئی مٹی دیکھی اس کو جھاڑ رہے ہیں، سجدے سے اٹھے تو پیشانی کو صاف کر رہے ہیں. اس کا عبادت میں دھیان نہیں. لیکن یہ اشعث اغبر، سر خاک آلود ہے، مٹی کی ہوش نہیں ہے، اس کی جو توجہ عبادت کی طرف ہے. جسم خاک آلود ہے، اس کو جھاڑنے کی ہوش نہیں ہے. اور یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے کہ ڈوبا ہوا عبادت میں، اور پھر یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کیے ہوئے، اٹھائے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی قبولیت کا محل ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا معنی یہ ہے کہ بندہ جب اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کی طرف تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ ان کو خالی لوٹائے. تو ہاتھوں کو اٹھانا بھی قبولیت دعا کا محل ہے. اور پھر یا رب بھی کہتا ہے، یا رب یا رب یا رب. یہ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے رہا ہے، وسیلہ پیش کر رہا ہے اس کے رب ہونے کا. ایک حدیث جو مرفوعاً بھی مروی ہے اور موقوفاً بھی، اور موقوف زیادہ راجح ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر 3 بار یا رب یا رب یا رب کہہ کر دعا کی جائے تو اللہ پوچھتا ہے کہ ما یرید ہو، میرا بندہ کیا چاہتا ہے. بندہ اگر 3 دفعہ کہ یا رب یا رب یا رب تو اللہ ما یرید، میرا بندہ کیا چاہتا ہے. اب آگے دعا کرتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے. تو یہ بھی قبولیت کا محل ہے اور سبب ہے قبولیت کا. تو 5-6 اسباب جمع ہیں. سفر کی طوالت، عبادت میں منہمک ہونا حتیٰ کہ اپنی ہوش نہیں، سر بھی خاک آلود ہے اور پاؤں بھی خاک آلود ہے. اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، اور پھر یا رب کہنا. یہ 5 اسباب ہیں دعا کی قبولیت کے. مگر وہ دعا کر رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری غذا حرام کی، نہ تیرا حج قبول ہوگا نہ تیری دعا قبول ہوگی. جس کا معنی یہ ہے کہ کسب حلال، عقل حلال، یہ دین کے تعلق سے ایک بڑی قوی اساس، یہ نور ہے، یہ عمل کی برکت ہے، تعلق باللہ کی برکت ہے. اگر کسب حلال بندے میں شامل ہو تو اس کو بندہ بڑا بابرکت، بڑا مبارک ہے وہ. اور حرام شامل ہو تو یہ تو خبیث ہے، یعنی طیب کی ضد خبیث ہے. وہ خبیث پھر انسان کے جسم کو بھی خبیث کرے گا اور انسان کی روحانیت کو بھی خبیث کرے گا، اس کے عمل کو بھی خبیث کرے گا، دعاؤں کو بھی خبیث کرے گا، جو قطعاً قبول نہیں ہوگی. امام بخاری رحمہ اللہ کا چھوٹا سا واقعہ، جب ان کے باپ فوت ہوئے جو چوٹی کے تاجر تھے تو انتقال سے قبل انہوں نے ایک بات کہی تھی، جتنا میرا ترکہ ہے، جتنا میرا مال ہے، اس میں 1 درہم بھی ایسا نہیں جو مشکوک ہو. یہ صراحتاً حرام ہونا تو بہت دور کی بات ہے، 1 درہم بھی ایسا نہیں ہے جس کے حرام ہونے میں شک ہو. یہ پاکیزہ مال امام بخاری کی بنیاد بنا. پھر اللہ نے ایسا محدث اس امت کو دیا کہ اس کی دوسری کوئی مثال نہیں. نہ ان سے قبل ایسی شخصیت پیدا ہوئی، نہ اس دور میں ہوئی، نہ آج تک ہوئی، اور نہ قیامت تک ہوگی. اساس ماں کی دعائیں اور باپ کی یہ حلال کی کمائی، یقیناً اس کی ایک تاثیر. تو اس حدیث کا خلاصہ کیا ہوا کہ رزق حلال، کسب حلال، اس کی طرف توجہ دینا بہت ہی اہم مقاصد شریعت میں شامل ہے. ورنہ قیامت کے دن ہر بندے سے 2 سوال ہوں گے مال کے تعلق سے، من این اکتسبت وفیما انفقت، کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ دونوں حساب اللہ پاک کو دینے پڑیں گے. اس وقت تک قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک ان دونوں سوالوں کے جواب نہیں دو گے. جی